16 محرم الحرام ہے. یہ دروازوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دروازوں سے خاک شفا اٹھا لی گئی ہے اور وہ سامنے ابھی بھی خاک شفا اٹھائی جا رہی ہے. جو خاک شفا حرم کے دروازوں میں عاشور کے ایام میں بچھائی گئی تھی وہ اٹھائی جا رہی ہے. اور جو سرخ قالین بچھایا جاتا ہے وہ امام حسین کے حرم میں بعد میں مومنین کو بطور ہدیہ جو لینا چاہے دے دیا جاتا ہے. بعض جو قالین ہوتا ہے زائد وہ جو مواقب ہیں یہاں ان کو دے دیا جاتا ہے. جو حسینیہ ہیں اگر ان کو ضرورت ہو ان کو دے دیا جاتا ہے. تو جتنا آپ لینا چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ ہمارے عراقی دوست ہیں, انہوں نے بھی یہ ہدیہ لائے ہیں. ہاں شامل لہٰذا هذا هدية كلها كلها لا كلها احنا عندنا واحدة هدايا يلا هاي هي شكرا. تو یہ خادم یہ سارا قالین ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ جو یہاں سے مومنین لے کے جا رہے ہیں پاکستان بہت زیادہ, آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں. یہ تبرک کے لیے تھوڑا ہم نے بھی رکھا ہے. انشاءاللہ جو مومنین کربلا آ رہے ہیں جو نہیں حاصل کر سکیں گے بعد میں, اگر آپ 40 یا اس سے بعد میں آ رہے ہیں تو بطور ہدیہ آپ لے سکتے ہیں اس میں سے. الرحمن الرحیم. 16 محرم الحرام ہے. بعد از نماز فجر حرم امام حسین علیہ السلام کے دروازوں میں جو خاک شفا بچھائی گئی تھی وہ اٹھائی جا رہی ہے. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی دیوار پہ کچھ سلام لکھے ہوئے ہیں, کچھ زیارت کے جملے لکھے ہوئے ہیں, کچھ احادیث لکھی ہوئی ہیں. آج ان احادیث کا ترجمہ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں کہ امام حسین کے غم میں رونے کی کیا فضیلت ہے, امام حسین کی زیارت کی کیا فضیلت ہے, حسین کے زائر کی کیا فضیلت ہے. یہ ہمارے عراقی دوست ہیں جو قالین بچھایا گیا تھا حرم میں, وہ تبرک کے لیے یہاں سے یہ لے کے جا رہے ہیں. کہنا دقیق تھے. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. جو گیٹ نمبر 10 سامنے باب الزینبیہ ہے, یہ باب الزینبیہ پہ جو احادیث لکھی ہوئی ہیں ماہ محرم کے آغاز سے پہلے ان کا ترجمہ کیا تھا. آج یہ گیٹ نمبر 2 پہ کھڑے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا احادیث لکھی ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت میں. اور ساتھ ہی کچھ زیارت ناہیہ کے اور کچھ سلام لکھے ہوئے ہیں. وہ سلام بھی پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تاکہ پتہ ہو کہ آخر حرم میں لکھا کیا گیا ہے. یہ گیٹ نمبر 2 باب الرجاء پہ میں موجود ہوں. امام حسین کے حرم کے 10 دروازے ہیں. گیٹ نمبر 1 باب القبلہ, یہ گیٹ نمبر 2 باب الرجاء, گیٹ نمبر 3 باب قاضی الحاجات, آگے گیٹ نمبر 4 باب الشہداء, اس سے آگے 5 باب الکرامہ, آگے باب السلام, باب السدرہ, باب السلطانیہ, باب الراس, اور وہ گیٹ نمبر 10 ہے باب الزینبیہ. یہ 10 دروازے ہیں امام حسین کے حرم کے. باب الزینبیہ پہ جو احادیث لکھی ہیں ان کی ویڈیو پہلے بنائی تھی. آج یہاں سے شروع کرتے ہیں. گیٹ نمبر 2 کے ساتھ یہ جو بینر لگے ہوئے ہیں ان پہ کیا احادیث لکھی ہیں. قال الامام جعفر بن محمد الصادق, امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اتى الحسین علیہ السلام ماشیا كتب اللہ له بكل خطوة 1000 حسنہ ومحى عنه 1000 سیئہ ورفع له 1000 درجہ. صادق علیہ ابا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب پیدل چل کر آئے, قبر حسین کی جانب اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے, 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1000 درجات بلند کر دیتا ہے. جانتے ہیں جنت میں درجات ہوں گے تو یہ درجات جتنے اچھے اعمال ہوں گے اعلیٰ درجہ ملے گا. امام صادق فرماتے ہیں جب زائر اپنے گھر سے امام حسین کی زیارت کی قصد سے نکلتا ہے, زیارت کا ارادہ کر کے نکلتا ہے, تو ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھتا ہے, 1000 گناہ معاف کرتا ہے اور 1000 درجات ہر قدم کے بدلے, صرف پوری زیارت کے بدلے نہیں, ہر قدم کے بدلے 1000 درجات بلند کرتا ہے. پھر اگلا فرمان پھر امام صادق کا لکھا ہوا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں وکل اللہ بقبر الحسین علیہ السلام 70,000 ملکا شعثا غبرا یبکونہ الی یوم القیامہ یصلون عنده الصلاة الواحدہ من صلاتهم تعدل 1000 صلاة من صلاة الآدمیین یکون ثواب صلاتهم واجر ذلك لمن زارہ. امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد 70,000 ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے جو ہر وقت غمگین حالت میں, غبار آلود حالت میں امام حسین کی قبر کا طواف کرتے ہیں اور امام حسین کی قبر کے پاس گریہ کرتے ہیں. ہم امام حسین کے حرم میں آتے ہیں, لحظہ گریہ کیا لحظہ غافل ہو جاتے ہیں, مگر وہ 70,000 فرشتہ ہر وقت امام حسین کے غم میں گریہ کر رہا ہے.
مولا فرماتے ہیں وہ جو امام حسین کی قبر کے پاس ایک نماز پڑھتے ہیں، ان کی ایک پڑھی ہوئی نماز میں اس قدر خلوص ہوتا ہے کہ ان آدمیوں کی پڑھی ہوئی 1000 نمازوں کے برابر ان کی ایک نماز ہوتی ہے۔ اتنی خلوص سے پڑھی ہوئی نماز کا ثواب کیا کرتے ہیں؟ امام صادق فرماتے ہیں یکون ثواب صلاتہم واجر ذالک لمن زار قبرہ، وہ 70,000 فرشتہ جو اتنی خلوص والی نماز امام حسین کی قبر کے پاس پڑھتا ہے، اس کا ثواب زائر حسین کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے قال الامام جعفر بن محمد الصادق، امام صادق سے یہ مولا فرماتے ہیں من عطا قبر الحسین علیہ السلام تشوقا الیہ کتبہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ وعطی کتابہ بیمینہ وکان تحت لواء الحسین علیہ السلام حتی یدخل الجنت فیسکنہ فی درجتہ ان اللہ عزیز حکیم۔ امام صادق فرماتے ہیں جو شخص شوق سے، دل کی رغبت سے، چاہت سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ امان پا گیا، آمینین میں سے اس کو لکھ دیتا ہے کہ بروز قیامت اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کو امان دے دی جاتی ہے۔ وہ اوتیہ کتابہ بیمینہ، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وکان تحت لواء الحسین، اور وہ حسین کے علم کے، حسین کے پرچم کے سائے میں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، میدان معاشر میں جب اس قدر گرمی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اسے امام حسین کے علم کا سایہ نصیب ہوگا، حسین کے علم کے سائے میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فیسکنہ فی درجتہ، اور اسے اس کے جس درجے کا وہ مومن ہوگا اسے اس کے درجے میں سکونت دی جائے گی، قیام کروایا جائے گا۔ یہ کچھ احادیث یہاں پہ لکھی ہیں، آگے یہ جتنے بینرز نصب ہیں ان سب پہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، اس طرف جو بینر نصب ہیں ان پہ سلام لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی اوپر کچھ سلام ہیں، اور بالکل اوپر یہ 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ ایک سلام لکھا ہوا ہے زیارت ناہیہ کا، السلام علی الشیب الخضیب، شیب کہتے ہیں ریش کو، داڑھی کو، میرا سلام ہو الشیب، اس ریش اقدس پہ جو خضیب، جس کو خضاب کیا گیا۔ خضاب کس چیز سے؟ خون سے خضاب کیا گیا۔ السلام علی الشیب الخضیب، میرا سلام ہو اس ریش اقدس پہ جسے خون سے خضاب کیا گیا۔ السلام علی الخد الطریب، میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جو طریب نکلا ہے تربت سے، جو غبار آلود تھے، جن رخساروں پہ خد کہتے ہیں رخسار کو، میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جو غبار آلود تھے۔ اور یہاں پہ امام زمان کو تعزیت پیش کی گئی ہے ایام عزا کی مناسبت سے۔ کچھ یہ سلام تھے، یہاں پہ بھی کچھ احادیث لکھی ہوئی ہیں امام صادق کی اور باقی ائمہ کی، امام حسین کے غم میں گریہ کرنے کی فضیلت، امام حسین کی زیارت کی فضیلت، امام حسین کے زائر کی فضیلت۔ مولا آپ سب کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جتنے مومنین بھی کمنٹس میں امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، ان کی نیابت میں آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔